آج 4 سفر 1444 ہجری ہے، 31 اگست 2022 بروز چار شنبہ وینسڈے کا دن۔ دوستو، کرناٹک کے اندر بنگلورو میں ایک جگہ ہے جہاں پہ عیدگاہ بہت مشہور ہے، اور یہ 200 سال سے اس کے اوپر وہاں کی وقف بورڈ کا قبضہ ہے، اور وہاں پہ صرف دونوں عیدین کی نماز ہوتی ہے، یعنی رمضان کے مبارک مہینے میں اور بقرعید کے مہینے میں، جو دو مسلمانوں کی بڑی عید ہے وہاں پہ نماز ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوتا، بس یہی دو کاموں کا مقصد ہوتا ہے۔ باقی کے دنوں میں میدان خالی رہتا ہے، بچے کرکٹ وغیرہ کھیل لیتے ہیں۔ اب وہاں پہ ظاہر بات ہے، ابھی ہندو مسلمان کا ایشو ہر جگہ ہے، تبھی ووٹ ملتے ہیں۔ ڈیولپمنٹ کے اوپر کوئی بات نہیں کرتا، کیونکہ ڈیولپمنٹ کے اوپر ووٹ نہیں ملتے، آدمی بھوکا رہ جائے گا، لیکن ہندو مسلمان کے اوپر ہی کام چلے گا۔ بہرحال یہ افسوس بات ہے کہ کب تک مدعا چلے گا معلوم نہیں ہے، اس کے اوپر کب تک راجنیتی سیکھی جائے گی یہ بھی نہیں معلوم ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان حالات کو ہٹائے اور سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ بدھی دے، ہدایت دے۔ بہرحال دوستو، اب معاملہ جو ہے عدالت میں جاتا ہے، وہاں کی گورنمنٹ، اسٹیٹ گورنمنٹ اور وقف بورڈ کے درمیان میں۔ تو اسٹیٹ گورنمنٹ کے پاس جو ہے یہ پیپر ہوتا ہے کہ بھائی یہ زمین کا کوئی وارث نہیں ہے، لہٰذا یہ زمین کا وارث اب اسٹیٹ گورنمنٹ ہے، یعنی کرناٹکا کی۔ تو وقف بورڈ والے بولتے ہیں کہ بھائی ہم اس کے مالک ہیں، 200 سال سے یہ ہمارے پاس ہے اور ہم ہی اس کے مالک ہیں، ہم نماز پڑھتے آ رہے ہیں۔ لیکن اسٹیٹ گورنمنٹ کا یہ بھی کہنا ہے کہ بھائی 1975 میں جب دوبارہ بنگلور کا نقشہ بنایا گیا، اس وقت یہ لوگ وہاں پہ اپنا پیپر ڈاکومنٹ پیش نہیں کر سکے اور وہاں پہ فیل ہو چکے ہیں، لہٰذا اب یہ اسٹیٹ گورنمنٹ کی ملکیت ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم یہاں پہ پرمیشن دیتے ہیں کہ بھائی گنیش کا جو فیسٹیول ہے وہ یہاں پہ رکھا جائے۔ اس کے لیے تمام تیاری بھی کر لی گئی تھی، لیکن وقف بورڈ اچانک یہ کہتا ہے کہ بھائی نہیں، ہم اس کے مالک ہیں۔ لہٰذا اب یہ دونوں لوگ کورٹ جاتے ہیں، ہائی کورٹ سے فیصلہ آ جاتا ہے کہ بھائی کوئی پیپر نہیں دیے، کچھ نہیں ہوا، لہٰذا اسٹیٹ گورنمنٹ کو کنٹرول میں دے دیا جاتا ہے۔ پھر یہ معاملہ سپریم کورٹ چلا جاتا ہے۔ سپریم کورٹ سب کی بات سنتا ہے، سننے کے بعد یہ کہتا ہے کہ بھائی جو چیز پہلے سے چلی آ رہی ہے اس کو برقرار رکھا جائے، یعنی وہاں پہ نماز پڑھ رہے ہیں لہٰذا وہاں پہ نماز پڑھا جائے۔ وہاں پہ آج تک کبھی بھی کسی اور فیسٹیول کبھی بھی نہیں ہوا اس دھرتی کے اوپر، اس زمین کے اوپر، تو لہٰذا یہ فیسٹیول وہاں پہ نہیں ہوگا۔ اب یہ فیصلہ سپریم کورٹ سے آ چکا ہے، اب لہٰذا وہاں پہ جو گنیش کا جو پروگرام ہے فیسٹیول کا، وہاں پہ اب نہیں ہوگا۔ لیکن وہاں کی عدالت یعنی سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ بھائی یہ مالکانہ حقوق کی کس کو دینا، کس کو نہیں دینا، اب کرناٹک ہائی کورٹ کو یہ کرنا ہے۔ تمام کاغذات دیکھنے کے بعد کرناٹک فیصلہ کرے گی، کرناٹک کی ہائی کورٹ فیصلہ کرے گی کہ کس کے پکش میں فیصلہ دے، کرناٹک گورنمنٹ کے حق میں یا پھر وہاں کی جو وقف بورڈ ہے ان کی حق میں۔ یہ سپریم کورٹ نے کہا ہے اور یہ کہہ دیا ہے کہ اب وہاں پہ کچھ نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا اب وہاں پہ جو ہے گنیش کا جو پروگرام ہونے والا تھا اب وہ پروگرام نہیں ہوگا، لیکن وہاں پہ جیسے کہ اب عید وغیرہ آپ کی نماز پڑھی جاتی ہے وہ پڑھی جائے گی، اس کے علاوہ وہاں پہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن اب یہ معاملہ جو ہے ہائی کورٹ کے پاس ہے کہ بھئی اب اس کا فیصلہ، مالکانہ حقوق کا جو فیصلہ ہے وہ آگے چل کے ہوگا۔ تو کرناٹک کی گورنمنٹ نے کہا ہے کہ بھئی ہم سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے ہم اس کو پورا کریں گے، اور جو گنیش فیسٹیول جو ہونے والا ہے اس کو وہاں پہ نہیں کریں گے، کیونکہ سپریم کورٹ کا آدیش ہے۔ اسی لیے وہاں پہ 3 ڈی سی پی اور ان کی نگرانی میں 23 ڈی ایس پی اور ان کی نگرانی میں بہت سارے ہزاروں پولیس والے، ریپڈ ایکشن فورس وغیرہ پورے اپنے جو ہے جو میٹیریل ہوتا ہے ان کا گنز وغیرہ ایمونیشن کے ساتھ وہاں پہ جو پہرا دے رہے ہیں، آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس طرح وہ پورا پولیس کی چھاونی بن چکا ہے اور وہاں پہ جو ہے وہ لوگ پوری طریقے سے اس کی سرکشا کر رہے ہیں۔ اب یہ آگے جانے کے بعد کرناٹک کی جو ہائی کورٹ ہے وہ فیصلہ کرے گی کہ اس کا مالکانہ حقوق کس کو دیا جائے۔ اب دونوں طرف سے پیپر داخل کیے جائیں گے، اس کے بعد یہ فیصلہ ہوگا کہ بھائی اس کا مالکانہ حقوق کس کے پاس رہے گا۔ دوستو، یہ ایک اچھی خبر ہے، میں بھی سنتا تھا کہ بھائی عدالت سے کبھی کبھی غلط فیصلے ہوتے ہوں گے، لیکن میں یہ سنتا تھا کہ بھئی اوپر والا چاہے اس کو بھگوان، گاڈ، خدا، اللہ، رب، جو چاہے جس نام سے اس کو پکارے، اوپر والے کے ہی نام ہے۔ میں یہ سنا اوپر والے کے بارے میں کہ اوپر والا زمین پہ انصاف دیکھنا چاہتا ہے، عدل دیکھنا چاہتا ہے۔ اس لیے میں نے اپنے کل کے جو میرا جو پروگرام تھا اس کے اندر بھی میں نے بتایا تھا کہ بھائی جج کو اوپر والا تاکید کرتا ہے کہ جب تم فیصلہ کرو، تمہارے سامنے تمہارا ماں باپ، بھائی بہن، بیوی بچہ کوئی بھی ہو، تو یہ مت دیکھو کہ یہ میرا اپنا ہے، بس یہ اوپر والے سے ڈر کے فیصلہ کرو۔ اسی لیے میں بھی یہ بہت وقت یہ باتیں سیکھنے کو، سمجھنے کو آتی ہے، یعنی عدالت سے ایک ایسا فیصلہ آیا ہے جس کو سب لوگ مان رہے ہیں، تو یہ اوپر والے کا عدل ہے کہ عدالت میں آج بھی نیائے لوگوں کو ملتا ہے، تبھی تو جو ہے ملک باقی رہتا ہے، عدل باقی رہتا ہے، لوگ باقی رہتے ہیں، لوگوں کے اندر ایک وشواس باقی رہتا ہے۔ دوستو، آپ کا کیا کہنا ہے ضرور کمنٹ کر کے بتائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک کو تجوید سے پڑھنے کی اہمیت۔ قرآن پاک کو تجوید سے پڑھنے کی اہمیت یہ ہے کہ قرآن کریم اللہ عز و جل کا کلام ہے۔ اس کے حقوق میں ایک اہم ترین اور اولین حق یہ ہے کہ صحت الفاظی، ضروری قواعد تجوید کی رعایت کرتے ہوئے اس کی تلاوت کی جائے۔
قرآن میں اللہ عز و جل کا ارشاد ہے وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، ہم نے اسے ترتیل کے ساتھ نازل کیا ہے۔ اس سے واضح ہے اور ترتیل ہی کے ساتھ پڑھنے کا حکم بھی فرمایا ہے۔ چنانچہ دوسری جگہ ارشاد ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن کی تلاوت اطمینان سے صاف صاف کیا کرو۔ ترتیل کی تفسیر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ارشاد کے مطابق حروف کو تجوید کے ساتھ پڑھنا اور وقفوں کی معرفت ہے، تو ترتیل سے قرآن کریم پڑھا جائے گا، تب ہی اس کی تلاوت کا حق ادا ہوگا، اور ایسے ہی تلاوت پر حسنات اور انعامات خداوندی کا وعدہ ہے۔ لیکن اگر تلاوت تجوید کی رعایت کے ساتھ نہیں بلکہ اس کے خلاف ہے تو اس سے تلاوت کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ حدیث پاک کے اندر یوں آتا ہے زین القرآن باصواتکم، ترجمہ اپنی آواز سے قرآن کو مزین کرو۔ وحسن القرآن باصواتکم فإن الصوت الحسن یزید القرآن حسنا، اچھی آواز سے قرآن کو پڑھو کیونکہ اچھی آواز قرآن کریم کے حسن کو بڑھا دیتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، وقال في موضع آخر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اقرأوا القرآن بلحون العرب وأصواتها، قرآن کریم کو عربی لہجے میں پڑھو۔ محققین علماء نے تصریح فرمائی ہے کہ بغیر تجوید قرآن پڑھنے والا مستحق ثواب نہیں ہوتا۔